اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذاکرہ سیدہ مونا کاظمی اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ بہت سارے میسیجز مجھے موصول ہوئے جس میں آپ لوگوں نے گزارش کی ہے کہ میں رمضان کی اہمیت کے حوالے سے ایک پروگرام کروں، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مختصر اور جامع پروگرام لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں پروردگار عالم ہمیں اس مہینے میں عطا کر فرما رہے ہیں، اور ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرما دیا کہ جس میں ہم بہت سارے اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، اپنے اعمال میں، اپنے نامہ اعمال میں ہزاروں کی تعداد میں نیکیاں لکھوا سکتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے توبہ کے دروازے بھی کھولے ہیں، رحمتوں کے دروازے بھی کھولے ہیں، برکتوں کے دروازے بھی کھول رکھے ہیں۔ اور مولا علی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، شعبان کا مہینہ تقریباً گزر چکا ہے اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ مہینہ یاد رکھو کہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ویسے تو پروردگار عالم کے تمام عطا کردہ مہینے ہی معتبر ہیں، لیکن یہ مہینہ سب مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس مہینے کے دن عام مہینوں کے دنوں سے زیادہ معتبر ہیں۔ اس مہینے کی راتیں عام مہینے کی راتوں سے زیادہ معتبر ہیں۔ اس مہینے میں گزرنے والا ایک ایک گھنٹہ ہر مہینے عام مہینوں کے گھنٹوں سے زیادہ معتبر ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیے پروردگار عالم نے کس طریقے سے ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرما دیا کہ دن بھی معتبر ہیں، رات بھی معتبر ہیں، گھنٹے بھی معتبر ہیں۔ اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اے مومنو، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، لیکن رمضان کا مہینہ خود پروردگار عالم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں پروردگار عالم تمام مسلمانوں کو اپنی مہمانی میں قبول کر رہا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات کی گئی کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو مہمانی میں قبول کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ ہمارے گھر میں پروردگار کی عطا کردہ نعمتیں ہیں ہم اپنے مہمان کے سامنے رکھ دیں، اور بہت اچھا سا برتاؤ ہم اپنے مہمان کے ساتھ کریں۔ اب سوچئے کہ بندہ پروردگار عالم کا مہمان ہے، اور پروردگار عالم اپنے بندے کو اپنی مہمانی میں قبول کر رہا ہے، یعنی کہ رحمتوں کے دروازے کھول کر قبول کر رہا ہے، برکتوں کے دروازے کھول کر قبول کر رہا ہے، توبہ کے دروازے کھول کر قبول کر رہا ہے۔ سبحان اللہ! اور اگر ہم اس مہینے کو اٹھا کر دیکھیں تو اس مہینے میں عطا کرنے کا پروردگار عالم کا عالم یہ ہے، اتنے زیادہ عطا کرنے کا عالم پروردگار عالم کا یہ ہے کہ سانس لینے کا بھی ثواب رکھ دیا۔ ہم عام دنوں کو دیکھیں تو عام دنوں میں سانس لینے کا ثواب نہیں ہے، لیکن رمضان میں اگر ہم سانس لے رہے ہیں اس کا بھی ثواب ہے۔ علامہ جعفر ششتری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں انسان 21,600 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ اب آپ کسی اور چیز کا ثواب کاؤنٹ نہ کریں اور فقط سانس لینے کا ثواب کاؤنٹ کر لیں تو آپ دیکھیں گے پروردگار کتنا عطا کر رہا ہے ہمیں اس مہینے میں کہ ہمیں سانس لینے کا ثواب بھی دیا جا رہا ہے۔ پھر بھلے ہی بیمار ہوں، کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، روزہ باطل ہو گیا ہو، روزہ نہ رکھا ہو، لیکن پروردگار عالم سانس لینے کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو یہ فائدہ۔ اور رمضان کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ عام دنوں میں سونا عبادت نہیں ہے، لیکن رمضان کا سونا بھی پروردگار عالم نے عبادت قرار دے دیا۔ اب آپ نے صبح کی نماز پڑھی
اور آپ نے روزہ رکھا اور آپ سو گئے اور آپ ظہرین تک سوتے رہے، پروردگار آپ کے اس سونے کا ثواب بھی آپ کو عطا کرتا رہے گا۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ کہ اس مہینے میں پروردگار عالم نے دعاؤں کی قبولیت کی ذمہ داری لی ہے، اعمال اور دعاؤں کی قبولیت کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے لی ہے، اور فرماتا ہے پروردگار عالم اے بندو میری طرف رجوع کرو، میں تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کروں گا، تمہاری توبہ کو بھی قبول کروں گا، تمہاری بخشش کو بھی قبول کروں گا، کیونکہ سارے دروازے پروردگار عالم نے کھول دیے۔ اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، دعائے کمیل کا بہترین جملہ کہ پروردگار عالم اس مہینے کی برکت، اس مہینے کے صدقے میں پروردگار جو تم نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جو ہماری دعاؤں کو عرش الہی تک پہنچنے سے روک دیا کرتے ہیں۔ اور یہ کتنا بہترین اور عطا کرنے والا رزق پروردگار عالم اس مہینے میں لکھ رہا ہے اور رزق بانٹ رہا ہے۔ اتنے مہینے شفا ہمیں اس مہینے میں مل رہی ہے کہ ماہ رمضان کی روایتوں میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی شب میں اگر غسل کریں تو اس رمضان کی پہلی شب میں جو غسل کرے گا تو آئندہ رمضان تک وہ خارش اور اس جیسے دوسرے امراض سے محفوظ رہے گا۔ اور ماہ رمضان کی، کیونکہ ہم نے پروگرام بہت لیٹ کیا اور رمضان سے پہلے کرتے، انشاءاللہ اگلے سال پروردگار ہمیں دوبارہ رمضان عطا فرمائیں گے اور ہم انشاءاللہ اگلے سال ہم اسی طریقے سے اپنے رمضان کو منائیں گے۔ تو اس کے لیے میں بتاتی چلوں کہ رمضان کی پہلی رات 2 رکعت نماز اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انعام کی جو تلاوت کریں گے ان سے سارے خوف دور ہو جائیں گے اور ان کی ہر مصیبت میں فقط پروردگار عالم ہی کافی ہوگا۔ اور پہلی شب میں آب جاری میں غسل کرنا بہت ساری بیماریوں سے نجات پاتا ہے، بالخصوص سر درد جیسی بیماریاں پروردگار پورے سال کے لیے سر درد جیسی بیماریوں سے نجات کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کا پڑھنا، چوتھا فائدہ کہ قرآن مجید جو ہم پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، اب قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک ایک سورت کے بدلے میں، ایک ایک آیت کے بدلے میں پروردگار عالم نہ جانے کتنا حساب کتاب بڑھا دیا پروردگار عالم نے کہ نہ جانے کتنا ثواب ہمارے ان نیک اعمال کا دے رہا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ وہ قرآن کہ جس کو ہم صرف رمضان کے رمضان بعض گھروں میں نکال کر دیکھتے ہیں، ایک معتبر کتاب، ایک بڑی کتاب، ایک اعلیٰ کتاب، باعظمت کتاب، لیکن ہم اس اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ اس کو ہم طاق پہ رکھتے ہیں اور طاق پہ رکھ کر بھول جاتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنا بھی ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ ہے اللہ کی کتاب، وہ کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہے، قرآن کو لانے والے جبرائیل جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، اور جس نبی پر اتاری وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور جس امت پر اتاری وہ تمام امتوں کی سردار ہے، اور جس شہر میں اتاری وہ تمام شہروں کا سردار ہے، اور جس مہینے رمضان میں اتاری وہ تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جس رات میں اتاری شب قدر وہ رات سب سے زیادہ افضل ترین رات ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی اہمیت جسے میں نے آپ کے سامنے واضح کیا، اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے، اس مہینے میں برکتیں، رحمتیں، استغفار ہر چیز کریں گے اور پروردگار عالم کی خوشنودی کو حاصل کریں گے تاکہ پورے سال ہم محفوظ رہ سکیں آفتوں سے، بلاؤں سے، اور اپنی دلی حاجات کو طلب فرما سکیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں گے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان۔